خوش آمدید۔ آج ہم پروفیسر احمد علی بروہی کے جمع کردہ نہج البلاغہ کے اقوال کا سلسلہ حصہ سوم اس پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کے اقوال بھی دوستی، عقل، علم جیسی اہم چیزوں پر ہیں۔ ہاں، اور کردار، آزادی بڑے بنیادی موضوعات ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو پہلا کال لیتے ہیں، دوستی پر ہے کہ بدترین دوست وہ ہے جو گناہ کی طرف مائل کرے۔ یہ تو بہت سیدھی بات لگتی ہے لیکن گہری ہے۔ ہاں، مطلب بری صحبت کا اثر۔ بالکل، اور یہ صرف کسی بڑے گناہ کی طرف اکسانا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ انسان کے جو اپنے اصول ہوتے ہیں نا، وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اچھا، جیسے آج کل لوگ پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں۔ جی، خاص طور پر نوجوانوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے۔ بری دوستی زندگیاں خراب کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اگلا کال ہے عقل اور بات چیت کے انداز پر۔ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں، تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل میں یعنی اس کے قابو میں ہے۔ اچھا، جبکہ احمق کا دل یعنی اس کے جذبات وہ بس منہ سے پھٹ پڑتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بہت دکھتا ہے، فوراً رد عمل۔ یہ تو ہے۔ حکمت تو غور و فکر مانگتی ہے۔ اچھا، علم کے بارے میں ایک قول ہے، ہر برتن بھرنے پر تنگ ہو جاتا ہے سوائے علم کے برتن کے کہ وہ بھرنے سے وسیع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تشبیہ ہے۔ مطلب علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے جمع کر لی اور جگہ ختم ہو گئی، بلکہ جتنا علم آتا ہے اتنی ہی اور سیکھنے کی پیاس اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ذہن تنگ نہیں، وسیع ہوتا ہے۔ یہ تو مسلسل سیکھنے کی ترغیب ہے۔ جی، اور یہ معاشروں کے لیے بھی اتنا ہی سچ ہے۔ علم سے ترقی، جہالت سے رکاوٹ۔ کردار پر ایک بات ہے، جو زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہنسنا بولنا نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ متوازن حصے مزاح تو اچھی چیز ہے، شخصیت میں ایک دلکشی لاتی ہے۔ تو پھر بات ہے زیادتی کی، ہر وقت ٹھٹھا، مسخرہ پن، اس سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، خاص طور پر جہاں سنجیدگی کی توقع ہو، جیسے کوئی لیڈرشپ رول میں ہو یا کام کی جگہ پر۔ بالکل، اعتدال ضروری ہے۔ اگلی نصیحت ہے، حکمت نااہل لوگوں کو مت دو، ورنہ تم حکمت پر ظلم کرو گے۔ یہ تھوڑی سخت بات نہیں؟ سخت لگ سکتی ہے لیکن اس میں بڑی دانائی ہے۔ دیکھیں، قیمتی چیز نااہل کے ہاتھ میں دینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی علم، کوئی خاص ہنر یا کوئی اہم ذمہ داری؟ جی، یہ اسی کو دینا چاہیے جو اس کی قدر جانے، اس کا صحیح استعمال کرے، ورنہ وہ حکمت ضائع بھی ہوگی اور شاید غلط استعمال بھی ہو۔ ٹھیک، دوستی پر ایک اور کال۔ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ یہ بات تو ہم سب سنتے ہیں، مگر اس کی حقیقت آزمائش میں ہی سامنے آتی ہے۔ ہاں، خوشی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل دوست، سچا تعلق وہ مشکل میں پہچانا جاتا ہے، چاہے مالی پریشانی ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور بحران۔ صحیح۔ پھر فرمایا، برا اخلاق روح کو عذاب دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ اندر کی بات ہے۔ جب انسان بد اخلاقی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کے اپنے اندر بھی ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کا بوجھ جو اس کی اپنی روح کو، اس کے باطنی سکون کو تباہ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ضمیر کی خلش۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ انسانی وقار پر بھی ایک کال ہے، کسی دوسرے کے غلام نہ بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ بہت طاقتور پیغام ہے، اور یہ صرف جسمانی غلامی کی بات نہیں۔ مطلب ذہنی غلامی، کسی نظریے کی، کسی شخص کی، یا جیسے آج کل نشے کی غلامی ہے، یا کسی ایسے نظام کی جو انسان کی آزادی چھین لے۔ اللہ نے تو آزاد بنایا ہے، ہمیں اپنی اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل، اور اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ پھر ایک عملی نصیحت ہے، جو انجام پر غور کیے بغیر معاملات میں الجھتا ہے، وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یعنی قدم اٹھانے سے پہلے سوچو کہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ جی، جلد بازی، بغیر سوچے سمجھے فیصلے اکثر نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، چاہے ذاتی زندگی ہو، کاروبار ہو یا حکومت کے فیصلے ہوں، دور اندیشی بہت ضروری ہے۔ ایک اور کال ہے، جس کی بات مانی نہ جائے اس کی رائے کی کوئی قدر نہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔
آپ کے پاس کتنی ہی اچھی رائے، کتنی ہی حکمت کیوں نہ ہو، اگر کوئی سننے والا ماننے والا نہ ہو تو وہ بے اثر رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمت بذات خود بے قدر ہے، لیکن اس کا اثر ہونے کے لیے اختیار یا کم از کم قبولیت ضروری ہے۔ یعنی لیڈر کے پاس صرف ویژن نہیں، اثر و رسوخ بھی ہونا چاہیے۔ جی، تاکہ وہ تبدیلی لا سکے۔ معاشی حالات پر ایک کال ہے، امیر وطن میں بھی اجنبی سا ہے اور غریب غربت میں بھی وطن میں اجنبی ہے۔ یہ معاشرے کی طبقاتی تقسیم پر ایک تبصرہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، کبھی کبھی بہت زیادہ دولت انسان کو عام لوگوں سے، معاشرے سے اتنا الگ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی وطن میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اور غریب غربت کی وجہ سے اپنے ہی ملک میں وسائل سے، مواقع سے اور کبھی کبھی عزت سے بھی محروم ہو کر بیگانہ پن محسوس کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک طرح کی اجنبیت ہے۔ یہ تو سماجی تقسیم کی بات ہوئی۔ جی ہاں، دوسروں کے تجربات سے سیکھنے پر بھی زور ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھے۔ بالکل، کیونکہ ہر چیز خود تجربہ کر کے سیکھنا ضروری نہیں اور بعض اوقات ممکن بھی نہیں۔ اپنی غلطیوں سے تو سب سیکھتے ہیں یا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھے، تاریخ کو پڑھے اور ان کی غلطیوں سے، ان کی کامیابیوں سے سبق حاصل کرے، تاکہ خود ان نقصانات سے بچ سکے۔ یقیناً۔ زبان کے حوالے سے ایک بہت سخت بات ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے۔ جی، یہ بہت سخت وعید ہے اور اس کی وجہ ہے شاید۔ کیا وجہ؟ جھوٹ جو ہے نا، وہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور اعتماد کسی بھی تعلق، کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ چاہے وہ ذاتی تعلقات ہوں، کاروبار ہو یا انصاف کا نظام ہو، جھوٹ ان سب کو کمزور کرتا ہے۔ آج کل دیکھیں، جعلی خبریں، پروپیگنڈا، یہ سب جھوٹ کی ہی شکلیں ہیں۔ اور ان کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ گفتگو پر ایک اور نقطہ، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ یعنی پختہ سمجھدار انسان زیادہ نہیں بولتا۔ ہاں، کیا یہی مطلب ہے؟ میرا خیال ہے مطلب یہ نہیں کہ بالکل چپ ہو جاتا ہے، بلکہ فضول گوئی سے بچتا ہے۔ اچھا۔ وہ تبھی بولتا ہے جب ضرورت ہو، اور جو بولتا ہے وہ بامانی ہوتا ہے، وزن رکھتا ہے۔ آج کل تو اتنا شور ہے ہر طرف، اتنی باتیں۔ اسی لیے تو مختصر، جامع اور حکمت بھری بات کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ علم کو محفوظ کرنے پر بھی کہا گیا، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ تو کمال کی بات ہے، لکھنا یعنی ریکارڈ کرنا، تاکہ وہ بھول نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ جی، آج کے دور میں بھی یہ اتنا ہی اہم ہے۔ تحقیق ہو، تاریخ ہو، کوئی معاہدہ ہو، لکھنا اسے محفوظ بناتا ہے۔ ڈیجیٹل ریکارڈ بھی اسی میں آئے گا؟ بالکل، شکل بدل گئی ہے، اصول وہی ہے۔ علم کو محفوظ کرنا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خود پر قابو پانے کے بارے میں، جس نے اپنی اصلاح کر لی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ یہ نفس پر قابو پانے کی بات ہے، اصل طاقت شاید یہی ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے غصے، اپنی کمزوریوں پر کنٹرول۔ جی، جس نے یہ کر لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ یہ خود انضباطی ہی ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے، غلطیوں سے بچاتی ہے۔ اور حکمت کی بنیاد کے بارے میں، حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ یعنی علم اور تقویٰ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حقیقی دانش، سچی سمجھ صرف معلومات کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ اس علم کا صحیح استعمال، اچھے مقصد کے لیے استعمال۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی وہ اخلاقی حدود کا پابند ہو۔ تقویٰ علم کو صحیح سمت دیتا ہے، ورنہ علم تو تباہی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ برتاؤ پر ایک بہت خوبصورت قول ہے، لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو انہیں مہربانی سے جیت لیتا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ واہ، انسانی فطرت کی کتنی اچھی تصویر کشی ہے۔ یعنی دل جیتنا اصل کام ہے۔ جی، سختی سے ڈرا دھمکا کر آپ وقتی طور پر کسی کو جھکا تو سکتے ہیں، لیکن دل سے وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ دل تو محبت سے، نرمی سے، ہمدردی سے ہی جیتے جاتے ہیں، اور جب دل جیت لیا تو پھر لوگ خود آپ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کے لیے، تعلقات کے لیے، ہر چیز کے لیے اہم ہے۔ تجربات سے سیکھنے پر ایک اور نقطہ ہے، جو اپنے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ دوسروں کے تجربات سے بھی کچھ حاصل نہیں کرتا۔ یہ بھی گہری بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہی غلطیوں سے، اپنے ہی تجربوں سے سبق نہیں سیکھتا تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کیا سیکھے گا؟ بالکل، جو خود اپنی ٹھوکروں سے نہیں سیکھتا وہ دوسروں کی مثالوں سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ تو بس اپنی غلطیاں دہراتا رہے گا۔
یہ بات افراد پر بھی لاگو ہوتی ہے اور قوموں پر بھی۔ یقیناً۔ اور آج کا آخری قول پھر دوستی کے بارے میں ہے۔ بدترین ساتھی وہ ہے جو تمہیں جھوٹی امیدوں سے دھوکہ دے۔ پہلے قول میں تھا کہ جو گناہ پر اکسائے، جی یہاں جھوٹی امید دلانے والے کو بدترین کہا۔ ہاں، یہ زیادہ برا کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ زیادہ چالاکی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، گناہ پر اکسانے والا تو واضح طور پر برا ہے، جی لیکن جھوٹی امید دلانے والا، سبز باغ دکھانے والا، وہ آپ کو ایک سراب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کی صلاحیتیں ضائع کرواتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو مایوسی بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اعتماد کا قتل ہے۔ واقعی یہ تمام اقوال تو حکمت کے موتی ہیں۔ دوستی، عقل، علم، کردار، آزادی، انجام پر نظر، سب کچھ کتنا اہم ہے۔ جی ہاں، اور ان سب میں ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے خود کو دیکھنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے فیصلوں کے نتائج پر غور کرنا۔ خود احتسابی۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہر فرد صرف اپنی ذات کی حد تک ان باتوں پر عمل کرنے لگے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، تو کیا پورا معاشرہ خود بخود بہتر نہیں ہو جائے گا؟ شاید۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔